یہ جو مڈل ایسٹ کی جنگ کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اچانک تیل اور ڈیزل کی جنگ نہیں ہے، یہ سب قیامت کے قریب واقع ہونے والی چیزیں. اس میں تباہی اور بربادی. لوگ اپنے اپنے قیاس آرائیاں کر رہے ہیں، ایران یہ ہو جائے گا، اسرائیل وہ ہو جائے گا، جو کچھ بھی ہوگا وہ ایک طرف. لیکن میں کہتا ہوں عربوں کی تباہی ہے، عربوں کی تباہی کا وقت قریب آ چکا ہے، ان کا انجام ہے ابھی قریب. کیونکہ حدیث میں میرے آقا نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْعَرَبْ مِنْ شَرٍ قَدْ اقْتَرَبَ، عربوں کے لیے تباہی ہے، ان قریب ایک ایسی برائی جو ان کے پاس آ رہی ہے. پوچھا گیا کون سی برائی؟ کہا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک عرب کے قبیلے شرک اور بت پرستی میں مبتلا نہ ہو جائے. یہ ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنی زمینوں پر شرک اور بت پرستی شروع کر دی. یہ میرے مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ عربوں کی تباہی بہت قریب آئی، اور اس کے بعد ہی امام مہدی کا ظہور ہے. یہ جو آپ کو میں حالات بتا رہا ہوں، پوری دنیا اتنی پریشان ہوگی کہ لوگوں کی جانیں بہت کثرت سے جا رہی ہوں گی، تو لوگ گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہوں گے کہ مولا امام مہدی کو ظاہر کر دے، امام مہدی کو ظاہر کر دے. اور رمضان کا مہینہ ہوگا، لوگ عمرے پر ہوں گے اور لوگ وہاں پر طواف میں مقبول ہوں گے. تو کئی ابدال اقطاب اولیاء کی دعا پر رب تعالی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بیچ میں امام مہدی کا ظاہر فرمائے. امام مہدی کوئی آسمان سے آنے والے نہیں، وہ زمین کے کسی سوراخ سے نکل کر کے آنے والے نہیں، بلکہ میرے آقا نے فرمایا مہدی جو پیدا ہوں گے وہ مدینے میں ہوں گے، اور ان کے باپ کا نام بھی حضور کے باپ کے نام پر ہوگا. مہدی کا نام محمد ہوگا، ان کے باپ کا نام بھی عبداللہ ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری نشانیاں بتائیں. میں کیوں ذکر کر رہا ہوں امام مہدی کا؟ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ان کے ظاہر ہوتے ہی پوری دنیا میں ایسی تبدیلی آئے گی، ایسی تبدیلی آئے گی. فرمایا گیا کہ شیر اور بکری ایک ساتھ چر رہے ہوں گے، شیر بکری پر حملہ نہیں کرے گا، امن کا وہ ماحول آئے گا کہ کوئی کسی پر ظلم نہیں کر رہا ہوگا. اسی لیے میں ذکر کر رہا ہوں کاش ہماری عمریں ایسی ہوں کہ امام مہدی کے ظہور پر ہم زندہ رہیں، ورنہ اس سے پہلے جانے والے ہیں تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں کس حال میں دنیا سے جانے والے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تم قبرستان کے پاس سے گزرو گے، قبروں والوں کو دیکھ کر کے تم یہ تمنا کرو گے کاش اس کی جگہ میں سویا ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا، اس لیے کہ وہ فتنوں سے محفوظ چلا گیا. آج کے دور میں جو فتنے ہیں وہ نہیں دیکھ رہا ہے، وہ دیکھا بھی نہیں، اور ہم جو زندہ ہیں پتہ نہیں اور کون کون سے فتنے دیکھنے والے. میرے عزیزوں، آج آپ نے جو اڑتی اڑتی خبروں میں ایپسٹین فائل وغیرہ کے ذکر سنے، پوری دنیا میں اس پر جو بحثیں ہوئی، کیا ہے یہ چیز؟ یہ پورا دیدہ و دانستہ شیطان کی پلاننگ ہے. وہاں پر شیطان کی عبادت کا ایک پورا پروموشن ہے. میں آج سے کئی 10 سال قبل یہ کہتا تھا کہ میں نے جو پڑھائی کی تھی دجالیات پر، پوری دنیا میں ایک طاقتور کہلانے والی قوم ہے جو بڑے بڑے سے چیز کو جمع کرتی ہے اور شیطان کی عبادت پر اکساتی، اور پوری دنیا میں وہ ایک نظام لانا چاہتے ہیں، جتنا جتنا خدا کا نظام ہے اس کو توڑنا ہے. یہ ایپسٹین فائل وغیرہ سب، ارے وہ پیسے والے لوگ ہیں جن کو کسی چیز کی کمی نہیں. ان کو 12 سال کی بچیوں سے زنا کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ چھوٹی 9 سال کی 10 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ کرنے کی کیا ان کی یہ ہوس کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، عام طور پر مرد اگر خواہش بھی کرے گا تو اپنی عمر یا اپنی عمر سے تھوڑی چھوٹی عورت کے ساتھ وہ بدکاری کر لے گا، لیکن یہ طبیعت اور فطرت کے خلاف چیز کر رہا ہے آدمی جو چھوٹی چھوٹی سی بچیوں کو اٹھا کر. وجہ یہ ہے کہ شیطان کے ہاں نظام ہی یہ ہے، شیطان کے ہاں نظام ہی ہے جو خدا کے ہاں بہت زیادہ وعید والی چیز ہے، وہ کر کے دکھاؤ. جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ کر کے دکھاؤ. میں تمہیں طاقت دوں گا زمین پر، میں تمہیں شہرت دوں گا زمین پر، میں تمہیں مال دوں گا زمین پر. ابلیس لعین عباد الشیطان نام کی ایک تنظیم قائم ہے، آپ کو پتا ہے، ڈیول ورشپرز. یہ شیطان کی پوجا کرنے والے وہ لوگ، اس میں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں،
ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کفار و مشرکین ہیں، عرب کے بادشاہ بھی اس میں ملوث ہیں۔ عرب کے بادشاہ ان کے جبے کبے، ان کے رومال گمال نہ دیکھو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بال کی عبادت کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا ایمان سب کچھ وہاں بیچ دیا ہے صرف اور صرف پاور حاصل کرنے کے لیے۔ شیطان تھوڑی دیر کے لیے پاور دے بھی دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے، اور اللہ نے فرمایا قیامت تک تجھے مہلت دیا ہوں، تو جتنا کر سکتا ہے اپنی طاقت کے حساب سے کر۔ شیطان نے یہ کہا بھی تھا اللہ سے کہ میں تیری پورے بندوں کو جہنم میں جھونک دوں گا، میں ان کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، ادھر سے، سامنے سے، دائیں سے، بائیں سے، جدھر سے بھی وہ گزریں گے میں تجھ سے انہیں دور کروں گا۔ قرآن میں شیطان کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے میں آ کر انہیں تیرے راستے پر چلنے والے کو ہٹا دوں گا۔ اور رب تعالیٰ نے اس سے ایک بات فرمائی تھی، جا تجھے مہلت دی گئی الی یوم الوقت المعلوم، قیامت تک، لیکن ایک بات ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے کچھ بندے ہوں گے جن پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جن کو شیطان چاہ کر کے بھی اس راستے سے نہیں ہٹا سکتا؟ آج جو شیطان کر رہا ہے، میں بچوں کو آگاہ کرتے رہتا ہوں، آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ آپ انجانے میں اس راستے پر پڑ چکے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں۔ آپ کے کھانے پینے میں، آپ کے پہننے میں، آپ کے چلنے پھرنے میں، آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں، آپ کے بولنے میں شیطان اس راستے پر لا چکا ہے، اور بہتوں کو پتہ بھی نہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے وہ شیطان کی بولی بول رہے ہیں، انہیں اندازہ بھی نہیں۔ فحش گانے گاتے ہیں، اور جانتے ہو یہ پوری ایک لابی ہے گانے بنانے والی، اس کو سجانے والی، سنوارنے والی۔ 10 الفاظ اس کے اچھے ہوں گے، لیکن 2 جملے اس میں کفر کے ہوں گے جس میں خدا سے بغاوت کا ذکر ہوگا۔ نوجوان بچہ اس کو انجانے میں گنگناتا رہتا ہے، اور کب کہ وہ کافر ہو چکا ہے، کافر ہو چکا ہے۔ میرے عزیزو، آپ نہ جان کر ان راستوں پر پڑے ہوئے ہو۔ آپ کو پتا ہے شیطان وہ سارے نظام توڑنا چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے لیے بنائے تھے، سارے نظام توڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں ہے؟ تمہارے اصلاح حال، تمہارے پاکیزہ رزق میں۔ تم حلال کھاتے رہو گے، اللہ راضی ہے، تمہاری زبانوں میں اثر ہے، تمہاری دعائیں جلدی قبول ہوں، لیکن ابلیس نہیں چاہے گا کہ لقمہ بھی تمہارے اندر حلال کا جائے۔ پوری دنیا کو وہ اس طرح کے نظام میں بنایا۔ آج دنیا کریڈٹ پر چل رہی ہے، سود پر چل رہی ہے، پوری دنیا کو کریڈٹ پر لا کر نہیں کھڑا کیا گیا۔ سود اتنا عام ہو چکا ہے، اتنا عام ہو چکا ہے کہ لوگ لینے میں دینے میں کوئی قباحت ہی نہیں محسوس کر رہے، جبکہ میرے آقا نے فرمایا سود کا ایک لقمہ کھانا ایسا ہے جیسے کعبے کے سامنے ماں سے زنا کرنا، اتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ عام کر دیا گیا ہے، عام کر دیا گیا۔ لوگوں کا کوئی اہتمام ہی نہیں، حلال کھا رہا ہوں کہ حرام کھا رہا ہوں۔ زبان کے چٹخارے، زبان کی لذتیں نوجوان کو یہاں تک لے آئی، یہ سڑک چلتے چلتے کب کون سے پیزے، کون سے برگر کھا رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے، کون سی جگہ سے کیا کھا رہا ہے، مردہ کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، اس احساس ہی نہیں ہے۔ کتنے ایسے میں جانتا ہوں، ہمارے بچوں نے خود خبر دی ہے، مری ہوئی مرغیوں کے شاور میں کھلاتے ہیں سب کو، بچوں کو کچھ احساس نہیں۔ تمہاری زبان سے ہو کر نکلنے والا ایک ایک لقمہ اللہ نے فرمایا پاکیزہ ہونا چاہیے، تب تمہاری زبان کا اثر ہے، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ اور شیطان نہیں چاہتا کہ تمہاری کوئی دعا آسمان تک جائے۔ رزق کا پورا سسٹم توڑ کر کے رکھا ہے۔ ارے ہم تو اس جگہ پر رہ رہے ہیں، بے حیا کچھ ایسے لوگ ہیں جو گوبر بھی بیچ رہے ہیں، پیشاب بھی بیچ رہے ہیں۔ ہم تو اس جگہ پر آ گئے ہیں، اور اس میں کوئی آر بھی نہیں محسوس کرتے رہو۔ تمہارا کیا ہوگا؟ تم پوری دنیا میں کس طرح سے رہو گے؟ کہیں جاتے ہو تو کیا کھاتے ہو، کیا نہیں کھاتے ہو؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے یا نہیں ہماری زندگی کا؟ بڑا چیلنج ہے۔ لوگ آج فاسٹ فوڈ کھانے کے اتنے عادی ہو گئے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا، ان نارمل سمجھتے ہیں ہر جگہ سے نان ویج کھانے کو۔ تمہیں پتہ ہی نہیں جو
غیر اللہ کے نام پر کٹا ہوا جانور ہے، وہ تمہارے لیے حرام ہے، مردار ہے. قرآن نے کہا ہے مردار ہے، وہ تم کھا نہیں سکتے. یہاں بیٹھ کر کے آرڈر دے کر کے منگوا لیا اور جو آیا وہ کھا لیا. تمہیں پتا بھی ہے کیا تمہارے لقمے میں گیا؟ یہ سارا نظام شیطان نے توڑ کر کے رکھا ہے. اور ایک بہت بڑی چیز میں آپ کو بتاؤں، ابلیس لعین کی پوری طاقت آج اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نسل کے نشو و نما کا جو نظام بنایا ہے وہ کیا ہے، کیا طریقہ ہے؟ شادی. ایک جوان لڑکا ایک جوان لڑکی سے نکاح کرے گا، حلال طریقہ یہی ہے، اور اسی سے انسانی نسل کی ارتقاء ہوگی، نسب محفوظ رہے گا. ابلیس یہ نہیں چاہتا کسی کا نسب محفوظ رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا سب سے زیادہ اس پر کڑا حکم دیا گیا ہے. ایپسٹین فائل میں کوئی غریب نہیں ہے، وہ سارے بڑے بڑے مالدار ہیں، حکومتوں کی کرسیوں کو تھامے ہوئے لوگ ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے اونرز ہیں، اس کے اندر بڑی بڑی کمپنیوں کو چلانے والے لوگ. تمہارے اندر کامیابی کا کرائٹیریا یہی رہا تو پھر تم بھی انہی کی طرح کرنے کو آسان سمجھو گے کہ اس راستے سے بہت جلدی آ جائے گی. بوہیمیا ورچوئل نام سے کیلیفورنیا امریکہ میں کچھ ایسی پارٹیز کی جاتی ہیں. ایک یہ بھی ایک الگ تنظیم ہے، اس کے اندر اس پارٹی کے اندر کسی انسان کو قتل کر کے اس کا خون وہاں پر بلی چڑھایا جاتا ہے اور انسان کا پخانہ کھایا جاتا ہے. معاذ اللہ رب العالمین، ہر وہ گندی چیز کی جاتی ہے شیطان کو راضی کرنے کے لیے. اور حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ چیز کوئی گرے پڑے ہوئے لوگ نہیں کرتے، راستہ چلنے والے لوگ نہیں کرتے. یہ جو پارٹی ہوتی ہے اس میں سیلیکٹڈ بڑی بڑی کنٹریز کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے سیلیبریٹی ہوا کرتے ہیں، وہ ننگے اس وقت ہوتے ہیں، ان سے جو آرڈر وہاں پر کیا جائے وہ سب کرتے ہیں. میری یہ باتیں ریکارڈ ہو رہی مجھے پتا ہے، اس کے خلاف بولنا بھی آج کے زمانے میں بہت سخت ہے، علماء اس سے بولنے سے بھی کترائیں. لیکن میرے عزیزوں، میں امت کو دیکھ رہا ہوں ان حالات کی طرف، کہیں یہ ہلکے میں نہ سمجھ لیں. اسی لیے ایک شعر میں بار بار پڑھتا ہوں، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو. اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا. آج کی اس شب میں میرا پیغام صرف یہ ہے، وہی محفوظ رہے گا اس دنیا میں، وہی محفوظ رہے گا گارنٹی کے ساتھ جو اس بات پر عمل کرے گا. کس بات پر؟ انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے. ہاں وہ گارنٹی کے ساتھ مسلمان حالت میں جائے گا. ایک ہی ہے راستہ، انہیں جانا انہیں مانا. حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سپرد کر دو اور یہ تصور میں لے کر کے آؤ، میرا جینا مرنا سب کچھ نبی کی رضا کے مطابق ہو. کامیابی اسی وقت ہے جب ان کے قدموں پر آ کر اپنی خواہشیں قربان کرو، اپنی خواہشوں کو وہاں پر قربان کرو، پھر دیکھنا کہ تمہاری زندگیاں کس طرح عروج میں آتی ہیں. آج اگر تم بدل گئے تو کل دنیا بدلنے والی ہے، کل بدلنے والی ہے. ہماری باتوں کو بہت سیریس اسی لیے لیا جاتا ہے. میں چھتیس گڑھ میں ایک پروگرام میں تھا، وہاں پر جلسے سے نکل کر کے آنے کے بعد ڈپارٹمنٹ کے بہت سارے لوگ تھے، خفیہ لباس میں ہی تھے، ملاقات کیے اور انہوں نے بتایا ہم اس ڈپارٹمنٹ سے، ہم اس سے ہیں، فلاں سے فلاں. میں نے سنا بھی نہیں تھا. میں ان سے پوچھا کہ صاحب یہ ہر جلسے میں آپ لوگ کیوں اتنی نگرانی کرتے ہو ہماری؟ کیا سارے جتنے بھی آتے ہیں سب کی؟ کہا سب کی ہوتی ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ سب ریکارڈ میں ہوتے ہیں، لیکن آپ کے لیے زیادہ ہماری ڈیوٹی لگتی ہے. کہا کوئی خاص بات؟ میں نے ایک آدھ بار کبھی کتا کہا ہوگا، یہ ہر بار کا کیوں ہے آپ پیچھے لگے رہتے ہیں؟ انہوں نے ایک بات کہا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں. کہا ہمیں گراؤنڈ ریالٹی معلوم ہے، گراؤنڈ ریالٹی معلوم ہے، ہم بہتوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک چیز آپ کے بارے میں ہم کو یہ پتا ہے کہ آپ بہت سارے سوئے ہوئے نہیں مرے ہوئے لوگوں کو کھڑا کر رہے ہو. اور بات جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ جوش میں کرتے ہو تو ہم نے بدلتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، اور اسی لیے یہ ڈر ہے کہ کسی دن یہ سب کھڑے ہو گئے تو بہتوں کی نیند حرام ہو سکتی ہے. سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. اقبال نے کہا ہے نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو،
ہاں آپ کو یہ شعر سمجھ میں آتا ہے اردو؟ اقبال کہتا ہے نکل کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو. کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ کے غلام کے بارے میں. وہ صحرا سے نکلے ہوئے مسلمان تھے، ارے بادیاں نشین تھے، ایک کھجور پر پورا دن گزارنے والے، پیوند لگے کپڑے پہننے والے، پیروں میں چپل نہیں تھی، لیکن جب وہ نکلے تھے مدینے سے روما کے تخت کو الٹ دیا تھا. کون؟ روما کون ہے؟ رومن ایمپائر، سپر پاور اس وقت کی دو حکومتیں تھی، پرشین ایمپائر، رومن ایمپائر، اور ان دونوں کو اگر کسی نے روندا ہے تو مدینے کے غلام نے روندا، مدینے والے کے غلاموں نے روندا ہے. اور اقبال وہی کہتا ہے نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، الٹ دیا تھا تخت روما کو. خالد بن ولید اس میں موجود تھے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا اس فوج کو، رومی جو رومن ایمپائر کے لوگ تھے، 4 لاکھ کی تعداد میں آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا یہ عرب کے بدو ہم سے لڑیں گے، یہ عرب کے بدو ہم سے لڑیں گے، یہ جن کو کپڑے پہننے کا سلیقہ نہیں، ان کی تلواریں ڈھنگ کی نہیں، یہ ہم سے لڑیں گے. خالد بن ولید نے ایک جملے میں ان کا جواب دیا تھا، کہا رومیو تم وہ لوگ ہو جتنا تم شراب کو پسند کرتے ہو، ہمارے پاس وہ جماعت ہے جو شہادت کو پسند کرتی ہے. تمہارے ہاں جیسے شراب کا نشہ ہے، ہمارے ہاں شہادت کا نشہ ہے. اسی جملے پر وہ دنگ رہ گئے تھے اور دنیا نے دیکھا ان کے چھتڑے اڑ گئے تھے، ٹکڑے بکھر گئے تھے. رومن ایمپائر بھی ختم، پرشین ایمپائر بھی ختم. ایران کو آج حضرت عمر فاروق کا احسان ماننا چاہیے. ایران کی فتح جو ہوئی ہے وہ حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوئی، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور سعد ابن ابی وقاص نے جاری کی تھی. ایران کا میٹر الگ رکھو، لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اقبال کے اس شعر کی طرف آؤ، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو. یہ تو تاریخ کی بات ہے نا، لیکن اقبال کہتا ہے سنا ہے قدسیوں سے میں نے، قدسی کہتے ہیں فرشتوں کو. اقبال کہتا ہے سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. جو تخت روما کو الٹا تھا، قیامت سے پہلے وہ شیر پھر ایک بار آئے گا. اسی امید کے ساتھ ہم جی رہے ہیں. وہ شیر کب ہوشیار ہوگا؟ وہ آسمان سے نہیں آئے گا، وہ زمین سے نہیں نکلے گا، وہ ہماری محفلوں سے ہی نکلے گا. طے کر کے اٹھو اے نوجوانوں، جینا ہے تو میرے مصطفیٰ کی رضا کے لیے جینا ہے. ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے، جس قدر بھی سخت ہیں مقابلہ کرنا ہے. چاہے تمہاری جان جھانکنے کے وقت آ جائے اور تمہارے لیے حالات بد سے بدتر بھی ہو جائیں، تمہیں ایک راستہ مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے. آزمائش کے دور میں جی رہے ہو، امتحان کے دور میں جی رہے ہو، ڈر اور سہم کر کے مت جیو. کربلا کے میدان میں امام حسین نے اپنے بچوں سے یہی تلقین کی تھی. اپنی چھوٹی سکینہ کو اٹھا کر کے کہا تھا جب وہ گھوڑے کو پکڑ کر کھڑی ہو گئی تھی، بابا مت جاؤ، آخری نشانی رسول اللہ کی آپ ہیں، آپ جائیں گے واپس نہیں آئیں گے، ہم کو کس کے سہارے چھوڑ جائیں گے. سکینہ کی عمر 9 سال کی تھی. امام حسین نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ بیٹی دیکھ لینا، گھر سنبھال لینا، نہیں کہا میں نہ آؤں واپس. تب بھی سکینہ اپنے پردے کی حفاظت کر کس کے حوالے چھوڑ گئے تھے. اتنے سخت حالات دیکھنے کے لیے بھی اپنے بچوں کو انہوں نے تیار کیا تھا. ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں آج 6 ماہ کا بچہ اپنے گود میں اٹھا کر کے، وہ بھی حلقوم چھلا ہوا، لے کے کھڑے ہو سکتے ہو آج؟ امام حسین نے ویسا تیار کیا تھا اپنے خاندان کو کہ بھائی کا لاشا بھی پڑا ہوا ہے، گھوڑے دوڑ رہے ہیں لاش کے اوپر، دیکھو اور جمے رہو. باپ تمہارا قتل ہو چکا ہے، لاش اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. عباس کے بازو کٹ گئے، خاندان اہل بیت دیکھ رہا تھا. اور امام حسین نے کیسے تیار کیا تھا ان حالات پر بھی ایمان کے ساتھ رہنا. اور ان میں سے ایک بھی مجھے تاریخ میں بتاؤ کوئی یہ سب حالات دیکھ کر کے یزید کی بارگاہ میں گہار لگایا ہو کہ چھوڑ دو اور معاف کر دو ہمارے خاندان کو، ہم آ رہے ہیں تمہارے ساتھ بیعت کرنے؟ ایک بھی بچے نے کہا نہیں کہا، کیونکہ حسین نے ایسا تیار کیا تھا. اور میں کہتا ہوں اگر تم حسینی قوم ہو، ہر آنے والے چیلنج کے لیے کھڑے رہو، ڈٹے رہو. ارے جیل جانا، یہ آنا جانا، یہ سب ہمارے آباء و اجداد کی سنت ہے. مظفر کو مقید نہ سمجھ ایسے یاد، میری اسیری بھی سنت آبائی ہے. آپ ان حالات سے نہ گھبراؤ. اگر تمہارے کسی امام کو، تمہارے کسی عالم دین کو جس سے تم محبت کرتے ہو، میں اپنی بات نہیں کر رہا، آج اگر مصیبت میں دیکھتے ہو تو ڈر اور سہم کے جینا شروع نہ کرنا. یہ تو ایک ریہرسل ہے،
خدائی قانون کا ایک دستور ہے، ہو سکتا ہے چھوٹی سی جھلک تمہیں دکھائی گئی، تمہارے سامنے اگر پھندا لگا کر ہمیں لٹکا بھی دیا گیا تو اس وقت بھی تمہاری زبان پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہی ہوگا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ کیفیت تمہارے اندر آئی تو ہمیں یقین ہے کہ پھر پوری دنیا کی طاقتیں اور شیطانی ابلیسی طاقتیں تمہارا ایمان نہیں خرید سکتی۔ سگے طیبہ سب مجھے کہہ کہہ کے پکارے بے دم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے۔ کوئی دنیا کتا کہنے سے گھبراتی ہے، ڈرتی، ہم کو کیس کرتی ہے، ہم تو فخر سے کہتے ہیں تم بھی کہو ایک بار مجھ کو، سارے مل کے کہو ایک بار، لیکن خالی کتا مت کہنا، میرے مدینے والے کا کتا کہنا۔ یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، یہ ہمارے لیے فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی نشانی ہمیں عطا فرمائے کہ دنیا میں جینے کا سلیقہ عطا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔